السلام علیکم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ جل جلالہ کا بہت بڑا فضل ہوا کہ یہاں پہ ہمیں حاضری کی سعادت میسر ہوئی۔ حفظ الحدیث ایک ایسا شعبہ ہے جس کو دوبارہ ترویج دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ الحمدللہ بیت نور کی جو کاوش ہم دیکھ رہے ہیں، پچھلے سال بھی میں حاضر ہوا تھا اور آج اللہ نے دوبارہ موقع دیا حاضری کا، تو یہ ایک بہت ہی اچھی کاوش ہے، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ پہلی چیز جس کی میں نشاندہی کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہاں پر شعبان کی چھٹیوں کے اندر بھی ایک دورہ شروع کیا جائے حفظ الحدیث کا، اور نصاب کو بڑھایا جائے۔ جو نصاب اس وقت بیت النور میں ہے اس میں اضافہ کر دیا جائے، اور جو بچے شوق رکھتے ہیں، جنہوں نے اس مسابقے میں پوزیشن لی، وہ آگے بڑھیں اور زیادہ احادیث یاد کرنے کی کوشش کریں، باقاعدہ دورہ جات کی شکل ہو۔ الحمدللہ آس اکیڈمی میں یہ دورہ شروع ہے، یہاں پہ بھی شروع ہو جائے اور بھی مدارس میں حفظ الحدیث کا دورہ ہوا کرے، تو بہت سارے بچے جو سال میں اپنے اداروں میں حدیث نہیں یاد کر سکتے، ان کے لیے ایک بڑا موقع ہوگا کہ وہ ان دورہ جات میں شرکت کر کے حدیث کو یاد کریں۔ اور لاہور شہر کے اندر حفظ الحدیث کی ایک فضا عام ہو جائے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب یہ حفظ الحدیث کی فضا عام ہوگی اور گھروں کے اندر حدیثیں متن کے ساتھ پڑھی جائیں گی، بچوں کو ترغیب دی جائے کہ وہ اپنے گھروں میں جا کے حدیث کو سنائیں، تو انشاءاللہ تعالی انکار حدیث کا جو فتنہ اس وقت بہت تیزی سے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے، لوگ حدیثوں کا انکار کر رہے ہیں، اس فتنے کو خود بخود اس کی موت ہوگی، یہ کم ہو جائے گا۔ جب ہم حدیث متن کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کا ایک نور ہوتا ہے جو اس مجلس میں ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس کا ایک نور ہوتا ہے، اس میں احادیث کے جو الفاظ ہیں ان میں خاص نور ہے۔ وہ نور تبھی حاصل ہوگا جب ہم صحیح متن کے ساتھ عربی عبارت پڑھیں گے۔ میں دورہ حدیث شریف میں بھی طلبہ کو یہ بہت ترغیب دیتا ہوں کہ آپ اپنے بیانات کے اندر، تبلیغی جماعت والے حضرات کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے، تو وہ تو چونکہ عربی متن نہیں جانتے، انہوں نے حدیث نہیں پڑھی ہوتی، وہ تو بیچارے عام آدمی ہوتے ہیں، تو ان کو تو یہی کہنا چاہیے، لیکن علماء کو کیا اپنے خطبوں کے اندر ایسے ہی کہنا چاہیے؟ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جتنے اساتذہ یہاں بیٹھے ہیں، جتنے علماء یہاں بیٹھے ہیں، اگر اس بات کا تہیہ کر لیں، میں آپ سے عاجزانہ گزارش کرتا ہوں، اگر میں نے ایک موضوع پر بیان کرنا ہے، میں نے صلہ رحمی پر بیان کرنا ہے، صلہ رحمی کی جتنی احادیث ہیں میں ان سب کو تلاش کر لوں، ان کو یاد کرنے کی کوشش کروں اور ان کو لکھ لوں۔ لکھنے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک ہے کاغذ پہ لکھنا، وہ ذرا مشکل ہے، دوسرا سب کے پاس اتنے بڑے بڑے موبائل ہیں، آپ گوگل کریں صلہ رحمی، احادیث صلہ رحمی، ان کو کھول لیں اپنے سامنے اور موبائل کو ایسی جگہ پہ رکھ لیں کہ ہر بندے کو پتہ نہیں چل رہا، اور آپ حدیث متن کے ساتھ پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی مجلس پہ اس کا بہت زیادہ اثر ہوگا۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جتنے طلبہ ہیں ان سے بھی یہی گزارش کرتا ہوں، بڑے منتہی درجے کے طلبہ اکثر جمعہ پڑھاتے ہیں، احادیث بیان کے اندر عربی متن کے ساتھ پڑھنی، پھر اس کا ترجمہ کرنا، اس سے سارے مجمع کے اندر حدیث کی نورانیت جو ہے وہ جائے گی۔ اس کا دوسرا عظیم فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ یہ طے کر لیں گے کہ میں نے بیان میں حدیث پڑھنی ہے اور پھر اس کا ترجمہ کرنا ہے، آپ کو خود بخود حدیثیں یاد ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کو زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑے گی۔ اس میں ایک اور صورت بھی پیش آتی ہے جو دلچسپ ہے، خود میرے ساتھ اکثر پیش آتی ہے، کیونکہ میں بہت زیادہ کوشش کرتا ہوں کہ بیان میں نے عربی متن پڑھنا ہے، سارا متن یاد نہیں ہوتا، شروع والا یاد ہوتا ہے، آخر والا یاد ہوتا ہے، تو شروع میں جو ہے وہ عربی کی جگہ اردو چلا دی،
پورے رو کے ساتھ جب بندہ جذبات کے ساتھ بیان کر رہا ہے تو ایک منظر بنایا اور وہ حدیث آدھی جتنی یاد نہیں ہے وہ اردو میں پڑھ دی، جہاں سے عربی یاد ہے وہاں سے پھر عربی شروع کر دی۔ بھی دوسروں کو کیا پتا کہ ان کو یاد ہے، وہ تو کوئی حفظ الحدیث کا مقابلہ تو نہیں ہو رہا۔ جتنی یاد ہے اتنی پڑھ دیں، جتنی یاد ہے اتنی پڑھ دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے بیان میں جب آپ جانے لگیں گے تو آپ کو خود بخود یہ شوق پیدا ہوگا۔ مثلا کل میں نے ایک جگہ بیان کرنا تھا جمعے میں، اور نماز پہ بیان کرنا تھا، اور بخاری کی ایک روایت ہے تلک صلاۃ المنافق، اس کے آگے مجھے کچھ یاد نہیں، میں ہمیشہ یہ پڑھتا ہوں تلک صلاۃ المنافق، آگے اردو شروع ہو جاتا ہوں، لیکن کل مجھے یہ تھا کہ میں نے لازمی آج پوری حدیث یاد پڑھنی ہے، تو میں گاڑی چلا رہا تھا، میں نے صرف تلکا صلاۃ لکھا اور وہ آ گیا، اور جہاں جہاں اشارہ رکتا رہا میں وہ یاد کرتا رہا۔ تلک صلاۃ المنافق یجلس یرکب الشمس حتی اذا کانت بین قرنی الشیطان فقام فنقر اربعا لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا، رواہ البخاری۔ دو اشاروں میں میں نے یہ حدیث یاد کی، دو اشاروں میں، ایک وابڈا ٹاؤن کے پہلے والا اشارہ، ایک دوسرے والا اشارہ، اور جا کے الحمدللہ اسی حدیث کو میں نے پہلے خطبے میں بھی پڑھا تاکہ مجھے ذرا پکی ہو جائیں، اور پھر میں نے اسی کو آگے اس کا ترجمہ بھی کر دیا۔ تو یہ سب کر سکتے ہیں، مسابقے کے بغیر آپ یہ تہیہ کر لیں کہ میں نے کہیں بھی دین کی بات کرنی ہے تو میں وہ حدیث متن کے ساتھ سناؤں گا، اس کو آسانی سے تلاش کر لیں، یاد کر لیں۔ اگر اتنا ہی ہو جائے انشاءاللہ تعالی، ہم سارے اس بات کا ارادہ کر لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ متن کے ساتھ پڑھی جائیں گی، بہت سارے فتنے اسی سے ختم ہو جائیں گے۔ ان کے بہت برکات ہیں، ان الفاظ کی بہت زیادہ برکت ہے، بہت زیادہ برکت ہے، اور آپ نے یقیناً محسوس کیا ہوگا کہ اگر جہاں جب عبارت پڑھی جاتی ہے تو مجلس میں انوارات ہوتے ہیں۔ آخری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سارے اس بات کا مکمل ارادہ رکھیں اور کریں کہ حفظ الحدیث کی اس محنت کو جتنا میرا زور لگتا ہے، میں نے آس اکیڈمی میں بھی آخری بات یہی عرض کی تھی، یہاں کے تمام طلبہ سے میں یہی گزارش دوبارہ کر رہا ہوں، ایک درد کے ساتھ، ایک میری سوچ ہے، ایک میرا ویژن ہے کہ میں نے حفظ الحدیث کے اس پیغام کو پاکستان کے سارے مدرسوں میں پہنچانا ہے۔ تو جو کتاب آپ کے پاس آپ کے ادارے والوں نے ترتیب دی ہے یا ہمارے ادارے والوں نے ترتیب دی ہے، میں نے تمام طلبہ سے اور اساتذہ سے کہا تھا کہ اپنے اپنے علاقے میں، کوئی ابٹ آباد کا ہے، کوئی کاغان کا ہے، کوئی مانسہرے کا ہے، جو جہاں کا ہے وہاں اس کے کسی چچا کا مدرسہ ہے، تائے کا مدرسہ ہے، بھائی کا مدرسہ ہے، ماموں کا مدرسہ ہے، اپنی کتاب لے جا کر ان کو دیں، ان کو کہیں کہ حضرت جی یہ ہم نے کتاب شائع کی حفظ الحدیث کی، آپ بھی اپنے مدرسے میں شروع کروا دیں۔ یہ حصہ ہے اس ویژن میں ہمارا کہ ہم نے حفظ الحدیث کو پورے پاکستان میں عام کرنا ہے۔ آپ یہ 2-3 مدرسوں میں شروع کروائیں گے انشاءاللہ تعالی، آپ دیکھیں کہ کچھ عرصے کے بعد آپ کو خود وہاں سے جواب آئے گا کہ ہم نے آپ کی دی ہوئی کتاب سے حفظ الحدیث شروع کروا دی، اور یہ حصہ پڑ جائے گا آپ کا۔ اور کل شافی محشر، ساقی کوثر، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب حاضری ہوگی، وہ حوض کوثر سے لوگوں کو پانی پلا رہے ہوں گے، تو کتنی اعزاز کی بات ہوگی کہ ہم بھی حدیث کے خدام کے طور پہ کھڑے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب فرمائے اور آپ کو بھی۔ میں دوبارہ بھائی عثمان صاحب کو خصوصی طور پہ مبارکباد بھی دیتا ہوں اور یہ تمنا کرتا ہوں کہ یہ خود بھی اپنے جتنے ذیلی ادارے ہیں سب جگہ حفظ الحدیث کی یہ محنت شروع کروائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔